اب شہباز گل صاحب جب آپ اپوزیشن میں رہے تب بھی آپ پر ایک تنقید یہ ہوتی ہے جو کہ میرے خیال میں بہت حد تک بجا بھی تھی کہ ٹھیک ہے بالکل اپوزیشن کو حکومت پہ تنقید کرنی چاہیے لیکن کچھ معاملات پہ احتیاط برتنی چاہیے. یہ فلاں کا یار ہے, یہ تو غدار ہے, یہ سارا کو, لیکن چلیں وہ تو پھر بھی اپوزیشن. اب معاملہ ہے کہ آپ حکومت میں ہیں اور آپ کی اپوزیشن جائز تنقید بھی کرتی ہوگی, ناجائز بھی کرتی ہوگی, لیکن یہ لوگ اپوزیشن میں ہوتے ہوئے بھی وہ لائن کراس نہیں کرتے. آپ کو نہیں کہتے غدار, اور کوئی کہتا ہے تو بالکل غلط کہتا ہے, اس کو بالکل نہیں کہنا چاہیے, اختلاف کرنا چاہیے. لیکن جب وزیر اعظم پاکستان یہ کھڑے ہو کر یہ کہہ دیں کہ اس اپوزیشن کے اور ملک کے مفادات ہی ایک نہیں ہیں, ان کو وہ ملک دشمنی سے گردان دیں, تو یہ تو isn't it a bit too much؟ بہت شکریہ بدامی صاحب, مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ آپ نے یہ سوال کیا, کیونکہ میں اگر آپ یہ سوال نہ بھی کرتے تو میری ڈسکشن اسی بات پہ ہونی تھی. میں نے جو اپنے کوئی تھاٹس سیٹل ڈاؤن کیے ہوئے تھے اپنے دماغ میں وہ اسی بات پہ کرنے تھے. بات یہ نہیں ہے کہ اپوزیشن کے کتنے ممبران کم تھے. آپ جتنے بھی کہیں گے اپوزیشن کو غلط بیانی کرنے کی عادت ہے. بڑے آرام سے بتایا جا سکتا تھا کہ ہمارے 36 ممبر مسنگ تھے, لیکن اپوزیشن نے آپ کو یہ نہیں بتایا. وہ کہہ رہے ہیں 10 مسنگ تھے, 10 مسنگ تھے, 36 ممبرز جو اپوزیشن کے ہیں وہ مسنگ تھے. میں آپ کو نمبر دے رہا ہوں. اچھا اب بات یہ ہے کہ یہ امپورٹنٹ بات نہیں ہے کہ 36 مسنگ تھے, 10 مسنگ تھے, 5 مسنگ تھے. سوال یہ ہے کہ اتنی کلیئرٹی میں سفید دن میں 36 لوگ کیوں مسنگ تھے؟ عمران خان تو وہ ہیں جو چائے کے ساتھ 2 سے تیسرا بسکٹ اٹھا لیں تو حساب لے لیتے ہیں. اب انہوں نے تو خزانے کے کو منہ نہیں کھولے ہوئے, انہوں نے تو چھانگا مانگا کی سیاست نہ کبھی کی, نہ ان کو یہ عادت ہے. تو یہ ہوا کیوں؟ یہ ہم سب کے لیے, پاکستانیوں کے لیے بڑی امپورٹنٹ بات ہے. یہ اس لیے ہوا کہ اوور دا ایئرز آپ کبھی بھی جب آپ کسی کو غدار کہتے ہیں یا محب وطن نہیں کہتے, بہت تکلیف ہوتی ہے, آپ کو پتا ہے, کیونکہ ہمارے ملک میں ماضی ہے غلط طریقے سے ان پولیٹیکل سلوگنز کے ساتھ کسی کو کافر کہہ دیتے ہیں, کسی کو غدار کہہ دیتے ہیں, کسی کو کچھ استعمال کیا جاتا ہے. پچھلے دنوں یہ کام آپ کے ساتھ بھی ہوا اور میں اس کی بھی بڑی بھرپور مذمت کرتا ہوں. یہ آپ کے ساتھ بھی ہوا ہے, اس لیے میں کیا اس کو شرم آنی چاہیے. میں اسی لیے بڑی محتاط طریقے سے میں اسی لیے محتاط طریقے سے آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بڑی افسوس کی بات ہوتی ہے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ جو اقتدار ہوتا ہے نا, وہ ٹائڈ کے اوپر رہنا بہت مشکل ہوتا ہے. آپ پہ پریشر آتے ہیں, برے دن آتے ہیں, اچھے دن آتے ہیں. جو ویک لوگ ہوتے ہیں جب اقتدار میں ان پہ برے دن آتے ہیں اور انہیں اندر سے, ملک کے اندر سے کسی وجہ سے سپورٹ نہیں ملتی, تو جیسے گرتا ہوا بندہ ارد گرد ہاتھ پھینکتا ہے اپنے, تو کسی ایسی چیز کو ہاتھ ڈال بیٹھتا ہے جس کا ملکی مفاد کے ساتھ نقصان ہوتا ہے. یہ میرا تھیسس ہے, آج حکومت میں آنے پہ نہیں, میں نے ایک آرٹیکل بھی لکھا ہوا ہے, حکومت میں آنے سے پہلے لکھا ہوا ہے کہ نواز شریف صاحب شاید محب وطن ہوں گے, لیکن جب وہ ایگزائل میں یو کے میں رہے تو ان کی جو ریلیشن شپس تھے یا وہاں پہ ان کی جو انگزائٹی تھی, ان کا واپس حکومت میں آنے کی جو ان کے اندر تڑپ تھی, اس میں ان کے ارد گرد جو بیرونی عناصر تھے انہوں نے وہاں جگہ لی. وہ اس ٹائم کمپرومائز ہوئے, ان کی انویسٹمنٹس ہوئیں انڈیا میں, ان کی انویسٹمنٹس ہوئیں دوسرے ملکوں میں, ان کے وہ ٹینٹیکلز بنے ان کنٹریز میں, اور ان لوگوں نے ان کو اپنے گھیرے میں لیا. اسی وجہ سے جب اپوزیشن کی حد تک یہ چیز بڑا زبردست ہے. اب تو آپ گورنمنٹ میں نا, اب اچھا نہ ہو کہ اب آپ ساتھ میں یہ بھی بتائیں کہ بدامی صاحب دیکھیں دلی میں یہ فیکٹری لگی ہوئی تھی, امرتسر میں یہ تھی, اور جالندھر میں یہ تھی. اب تو یہ بتائیں نا, آپ اب تو یہ نہ بتائیں کہ انڈیا میں کاروبار تھا. کاروائی کریں حکومت میں, میں اس کا آپ کو بڑا کلیئر بتاتا ہوں. دیکھیے جو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں وہ یا تو کلبوشن پکڑ لیں تو پکڑی جاتی ہیں, ادروائز آپ کے جو اس طرح کے ریلیشن شپس ہوتے ہیں ان کو ہارڈ اینڈ فاسٹ آپ پیپر کے اوپر پروو نہیں کر سکتے دکھا کے کہ یہ ہے. وہ آپ کی حرکتوں کی وجہ سے پروو ہوتے ہیں. کیسے؟ میمو گیٹ ہوا, سابق وزیر اعظم کا بھارت میں کاروبار ہے, یا حرکتوں سے اخذ کر رہے ہیں اور کہنے ثبوت نہیں ہے میرے پاس, ثبوت نہیں مانگو, حرکتیں بتا رہی ہے کہ ہوگا کچھ. یہ تو بڑا نہیں, میں کوئی اور بات کہہ رہا ہوں. بدامی صاحب مجھے اندازہ ہے کہ یہ بڑا سینسٹیو ایشو ہے اور آپ کے لیے اتنا آسان نہیں ہوگا اس کو جمپ کرنا یا اس کے اوپر اگری ہونا. اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ جب عمران خان صاحب برطانیہ میں میئر کا انتخاب ہو رہے تھے اور وہ صادق خان کے بجائے کسی اور کو سپورٹ کر رہے تھے, ان پر بھی بڑے خطرناک لوگوں نے کہا تھا حرکتیں بتا, میں نے مذمت کی تھی اس کی کہ بھائی یہ نہ کرو, کسی کو اتنا بڑا الزام نہ لگاؤ. تو آئی تھنک اسی طرح احتجاج کرنا چاہیے. نہیں, یہیں پہ رکیے. یہ دو ڈفرنٹ باتیں ہیں. اب آپ دو باتوں کو مکس کر رہے ہیں, یہ نہیں کیجئے. میں امریکہ میں کسی بندے کو سپورٹ کر سکتا ہوں جو ہو سکتا ہے آپ کو پسند نہ ہو, لیکن اگر تو وہ اینٹائی پاکستان ہو تو بتا دیجئے, پھر تو میری غلطی ہے. عمران خان صاحب کی ان سے رشتہ داری رہی ہے,
دوستی رہی ہے, انہوں نے سپورٹ کیا, اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ انہوں نے کسی اور کو ہی ضرور سپورٹ کرنا ہے. یہ دو ڈیفرنٹ باتیں, کلبھوشن کا نام نہ لینا, حریت کے لیڈرز کو جا کے نہ ملنا, مودی صاحب کو بلانا اور نیشنل سیکیورٹی کے ایڈوائزر کو جاتی عمرہ میں نہ جانے دینا, ان کے لاہور ہوتے ہوئے بھی اپنی آرمڈ فورسز کا مذاق اڑانا. ایسے بیانات تو پھر خان صاحب کے بہت سارے کوٹ ہو سکتے ہیں نا. اگر آپ گورنمنٹ میں آ کے بھی کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس پروف کوئی نہیں ہے تو پھر تو بات میں وزن نہیں رہے گا نا.